لگتا ہے کہ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا ہمیں بہت پسند ہے، لیکن بھائی اس کہانی میں ایک ٹویسٹ ہے، ایسا ٹویسٹ جو بہت سارے سوالات جنم دے رہا ہے۔ مثلا اللہ کے اتنے بڑے حکم پر عمل ہو رہا ہے، لیکن معاشرہ پھر بھی تباہی کا شکار کیوں ہو رہا ہے؟ غریبوں پر اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن غربت پھر بھی کم ہونے میں کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کے نام پر ساری دنیا سے سوال کرنے والوں سے جب کوئی سوال کرتا ہے تو وہ کسی کو جواب دے کیوں نہیں ہوتے؟ بھائی 60 سال میں 2 بار شتر مرغ کی بریانی ہی کیوں کھلا رہا ہے؟ اپنے سٹاف کو میڈیکل فیسلٹی اور فیئر سیلری کیوں نہیں دیتا؟ آخر کیوں؟ ایک مفت خور قوم کو اگر آپ مزید مفت خوری کی طرف راغب کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے کوئی خیر خواہی نہیں کرتے۔ ہماری قوم کی سیلف رسپیکٹ ختم کر دی گئی ہے، ہمیں تماشا بنا دیا گیا ہے، ہم ایک تماشا ریپبلک ہیں۔ ایدی فاؤنڈیشن سے لے کر سیلانی تک، JDC سے لے کر الخدمت تک، یہ ادارے ہر سال اربوں روپے حاصل کرتے ہیں اور پھر خرچ بھی کرتے ہیں، یعنی عوام کا پیسہ عوام پر لگاتے ہیں۔ لیکن سوال پھر وہی ہے، لوگ جتنا دے رہے ہیں حالات اتنے ہی خراب کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ آپ جو خیرات کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے میتھڈالوجی کیا ہے؟ دیٹ ول ڈٹرمن کہ وہ مسئلے کو حل کر رہی ہے یا خراب کر رہی ہے۔ غربت ہے اپرچونٹیز کی کمی، تعلیم کی کمی، امپاورمنٹ کی کمی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے ہاتھ پر پیسہ رکھ دیں گے، اسے ایک وقت کا کھانا کھلا دیں گے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پین کلر کا تو کام کرے گا لیکن بیماری کا علاج بالکل نہیں، بلکہ لانگ ٹرم میں تو اس کے بہت بڑے نقصانات ہیں۔ ہٹے کٹے 6 فٹ کے آدمی کو جو سب کچھ کر سکتا ہے اس کو آپ کاہے کو کھلا رہے ہیں بھائی؟ سب سے زیادہ دسترخوان کراچی میں لگتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے 3 کروڑ کا ذکر بھی کیا، کراچی سب سے بڑا شہر ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کراچی سب سے کم غریب شہر ہے پاکستان کا۔ بلوچستان میں، کوہستان میں، ڈیرہ غازی خان میں، مظفر گڑھ میں، بہاولپور میں، ہرنئی میں، بارخان میں، قلعہ سیف اللہ میں 90% سے لے کے 60% تک پاورٹی ہے۔ کتنے دسترخوان لگاتے ہیں آپ؟ اگر آپ ڈھنگ کی چیریٹی کر رہے ہوتے تو شاید حالات یہ نہیں ہوتے۔ آپ چیریٹی بھی غلط کرتے، نیت۔ we'll go back to what we decided، انما الاعمال بالنیات۔ چونکہ آپ کے کام کرنے کی نیتیں خراب ہیں اس لیے کوئی رزلٹ بھی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر چیریٹی مسئلے کا حل ہوتی تو پاکستان میں اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم بہت زیادہ خیرات دیتے ہیں۔ مانتا ہوں کہ شارٹ ٹرم ریلیف بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ توجہ دینی ہے لانگ ٹرم امپیکٹ کو۔ آپ کو بیلنس کرنا ہوگا کہ آج کی ضرورت بھی پوری ہو اور مستقبل کی تعمیر بھی ہو۔ اس معاشرے میں جہاں ظلم عام ہے، جہاں اپرچونٹیز کی کمی ہے، جہاں وسائل نہیں ہے، وہاں کوئی غریب بغیر تعلیم کے، بغیر امپاورمنٹ کے کیا کر سکتا ہے؟ وہ اپنی پوری محنت بھی کر لے، خون پسینہ ایک کر لے، تب بھی 2 وقت کی روٹی کما سکتا ہے بس۔ اور جب وہ روٹی بھی اسے مفت میں ملے، بغیر محنت کے ملے، تو ذہن میں آتا ہے کہ اب کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہاں لوگ کرتے ہیں اپنی عزت نفس کا سودا۔ اس ملک کے غریبوں کو تو آپ چھوڑ دیں، اس ملک کے امیر بھی مفت خور ہیں، اور ایک مفت خور قوم کو اگر آپ مزید مفت خوری کی طرف راغب کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے کوئی خیر خواہی نہیں کرتے۔ یہی تو وہ مسئلہ ہے کہ ریاست چاہتی ہے آپ ان پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جب آپ پڑھ لکھ جائیں گے، جب آپ اویئر ہو جائیں گے، آپ انٹلیکچولی انلائٹنڈ ہو جائیں گے، تو پھر آپ سوال کرنے لگ جائیں گے۔ تو یہ وہ ایک دروازہ آپ کو کھولنا پڑے گا، آپ اس دروازے کو کھولیں گے جب آپ ان کو پکڑیں گے۔ آپ وہ کھلاتے رہیں روٹی، آپ ان کو، اس کو آپ مندیاں کھلائیں، چپلی کباب کھلائیں، جو کھلاتے ہیں کھلائیں، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے ریاست کو آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کھلائیے۔ ریاست کو پرابلم جب ہوگا جب آپ اس نظام کو چیلنج کرنے والے انڈیویجولز کھڑے کریں گے اس کے سامنے کہ بھائی جان آپ کا کام تھا۔ آپ مشتاق چھاپرا کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہوں گے۔ ابھی آپ نیوز روم میں جائیں اور کسی سے بھی مشتاق چھاپرا کے بارے میں پوچھیں، کوئی جانتا ہوگا۔ مشتاق چھاپرا از ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرز آف دا سٹیزنز فاؤنڈیشن۔ سٹیزن فاؤنڈیشن دنیا کا سب سے بڑا چیریٹی نیٹ ورک ہے، چیریٹی آپریٹڈ اسکول نیٹ ورک ہے، پرائیویٹ اسکول نیٹ ورک ہے، لیکن آپ انہیں نہیں جانتے۔ اسی طرح شوکت خانم کو کون رن کرتا ہے؟ عمران خان کو ہٹا دیں، کون رن کرتا ہے آپ نہیں جانتے ہو۔ بیشتر لوگ ڈاکٹر باری کو نہیں جانتے ہو۔ کام تو وہ لوگ بھی کر رہے ہیں اور بلینز روپے کی چیریٹی کر رہے ہیں، ہاسپٹلز رن کر رہے ہیں، پورے ادارے رن کر رہے ہیں۔ نوبڈی نوز them۔ جو بھی بات کرو ہر سوال کا جواب یہی ہے، سیٹ کھلا رہے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ ایک جملہ اس پوری نفسیات کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کسی فرد کو دینا ہی چاہتے ہیں تو سب سے پہلا حق ہے ان لوگوں کا جن کو آپ جانتے ہیں، آپ کے رشتہ دار، دوست، عزیز جو سفید پوش ہیں، ان کی کسی نہ کسی طرح مدد کریں، اور یہ کام ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوتا ہے ان تمام اداروں کا۔ شوکت خانم، ٹی سی ایف، انڈس ہاسپٹل، بہترین اکاؤنٹنگ فرمز ان کا آڈٹ کرتی ہیں۔
ایک ایک روپے کا حساب ہوتا ہے. اور یہ جتنے شور مچانے والے تماشا والے چیریٹی آرگنائزیشن ہیں, کوئی آڈٹ نہیں کرواتا, کوئی اکاؤنٹنگ نہیں ہوتی. کہاں سے پیسہ آتا ہے, کہاں خرچ ہو گیا, اللہ ہی جانے کون بشر ہے.